بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن۔ ہمارا عزم جدید فرموں پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام دفاع حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت ہونے کے اوپر اور دلائل کے اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور موجودہ دور کے جو منکرین اور منکرین حدیث ہیں، ہم ان کا جو ہے وہ رد کر رہے تھے تاکہ امت مسلمہ کو اس بات کی آگاہی فراہم کر دی جائے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کیا حجت ہے اور کیا دلیل ہے اور اس کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے۔ نظریات پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی، مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ اب ان نظریات کو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے فیصلے پر جو ہے لانا پڑے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق وہ نظریہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا، ورنہ اس نظریے کو جو ہے ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کوئی شخص کتنا بڑا ہو، اسلام کے اندر وہ صفر ہے۔ اگر اسلام کے اندر کسی شخص کے بات کی اہمیت ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، آپ قرآن مجید کی متعدد آیات پر غور کر کے اس کا جواب نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، محمد شیخ صاحب نے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کی ابتدا کے اندر تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو یقین لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں۔ بیوت بیت کی جمع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت داخل ہو، الا سوائے اس کے ان یؤذن لکم کہ آپ کو اس بات کی اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا۔ آپ کو جب کھانے کی اجازت دی جائے تو آپ داخل ہو جائیں، اور جب آپ کو بلایا جائے تو آپ داخل ہو جائیں، اور جب آپ کھا لیں تو پھر آپ فانتشروا، آپ جدا ہو جائیں، اور ولا مستأنسین لحدیث، اور انسیت مت اختیار کریں کسی بات میں۔ یہاں پر محمد شیخ صاحب کا جو نظریہ ہے، جو ان کی فکر اور جو سوچ ہے، یہاں سے انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ اکرام منتظر رہتے تھے احادیث کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق طور پر جو ہے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو منع کر دیا ہے کہ کسی حدیث کے اندر جو ہے آپ نے انسیت نہیں دکھانی۔ یعنی صحابہ اکرام منتظر رہتے تھے احادیث کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں کچھ ازواج سے پوچھے، انسیت دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کر دیا۔ محمد شیخ صاحب کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ محترم عزیزوں، انسان جب وحی کی پابندی نہیں کرتا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتا، اور وہ قرآن مجید کو اپنی ذات اور اپنی خواہشات کی منشا پر چلاتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں وہ کتنی جگہوں پر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ محمد شیخ صاحب نے واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس آیت کے اندر کہ
ولا مستأنسین الحدیث کے اندر اس بات کی پابندی لگا دی کہ امہات المومنین سے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے کہ کسی بھی بارے میں وہ حدیث کے بارے میں سوال کریں۔ محترم عزیزو، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں دلالت نہیں کرتی کہ تم انسیت نہ دکھاؤ حدیث کے بارے میں۔ یا حدیث سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، یا وہ لوگ جو اس مجلس میں موجود تھے، کھانے کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں آئے تھے، تو وہ آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے۔ جیسے کہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا اگلا حصہ اس بات کے اوپر بخوبی دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو۔ اس کا شان نزول کیا ہے، ہم اس پر انشاءاللہ ابھی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کیا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے پس منظر کو نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت اس کو طے کرنے کے لیے اور اس کے اصل مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکس، اس کا پس منظر سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے دلائل بھی دیں گے، لیکن اس آیت مبارکہ کا جو نزول ہوا ہے، جس تحت، وہ تحت کے اندر اگر ہم اس چیز کو شامل کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ولا مستأنسین لحدیث سے مراد یہ صحابہ اکرام کا ام المومنین سے کسی چیز کا پوچھنے کے بارے میں انکار اور اس کی اجازت نہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا، نکاح ہوا امی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تو ولیمے کے لیے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلوایا، جیسا کہ امام بخاری، امام عالی مقام، امام المحدثین، امام الفقہاء محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، کہتے ہیں، یہ حدیث کا نمبر ہے 4792، صحیح بخاری کتاب التفسیر فتح الباری کے ساتھ جلد نمبر 7۔ وہ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ قال بنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزینب بنت جحش بخبز ولحم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان سے نکاح ہوا اور اس کے ولیمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روٹی اور گوشت کا جو ہے ولیمہ تیار کروایا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا، کہ وہاں پر کھانے کے لیے جو ہے مجھے بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو بلاؤں۔ فَيَجِيءُ قَوْمًا فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يُجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، کہ لوگ آتے جاتے، کھاتے جاتے اور وہ تشریف لے جایا کرتے، یعنی مختلف قسم کے اوقات میں وفدن لوگ آتے ہی رہتے اور ولیمے کا کھانا کھاتے اور کھانے کے بعد وہ چلے جاتے۔ تو کہتے ہیں فَدَعُوتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، پھر اس کے بعد میں نے لوگوں کو بلایا لیکن کوئی لوگ بھی نہیں تھے کہ وہ کھانے کے لیے آئے، تقریباً لوگ فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا نبی اللہ ما اجد احدا ادعوه، کہ میں نے کسی کو بھی اب نہیں پایا کہ اب میں کسی کو ولیمے کی دعوت دوں، کیونکہ تمام لوگوں نے تقریباً جو وہاں موجود تھے انہوں نے کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرفعوا طعامکم، اب کھانے کو بلند کر لو۔ وبقي ثلاث واحد يحدثون في البيت، اور 3 آدمی باقی رہ گئے تھے اور وہ گفتگو کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، گفتگو اپنی باتوں کے اندر۔ یہاں پر ہے یتحدثون فی البیت، وہ گفتگو کر رہے تھے آپس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق الی حجرۃ عائشہ، تو رسول اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں پہنچے۔ اس حدیث کے اندر یہاں پر اس بات کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ صحابہ اکرام جس چیز کے بارے میں، جو 3 لوگ تھے جو مشغول تھے، جو مصروف تھے، وہ آپس کی گفتگو تھی۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر جو ہے مواقع میں لوگ آپس میں شادی کے دن یا ولیمے کے کھانے کے موقع پر یا کھانے کی میز کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، بھئی ادھر کی بات کر لی، ادھر کی بات کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس پس منظر کے تحت یہ منع کر دیا کہ ولا مستأنسین لحدیث، آپس کی جو باتیں ہیں اس میں انسیت پیدا نہ کرو۔ وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اندر
ان کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوگ جائیں کھانا کھا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کے جو ہے منادی کر دی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی، ایمان والوں کی بھی، جو لوگ وہاں پر کھانے میں حاضر ہوئے تھے ان کو یہ واضح کر دیا کہ بھئی آپ نے کھانا کھا چکے ہیں تو آپ تشریف لے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں اس رکوع کے اندر، اس بات کے اندر، اس مسئلے کے اندر اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اس موقع پر صحابہ اکرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کسی بات کا پوچھ رہے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ولا لام جو ہے نفی کے لیے ہے، یعنی بالکل اس بات کا انکار کر دیا گیا کہ آپ بالکل کسی بات کے اندر بھی جو ہے آپ مشغول مت ہو، آپ انسیت مت دکھائیں کہ آپ کسی بات کے اندر جو ہے آپ پڑھیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ یہاں پر محمد شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ سختی سے منع کر دیا ہے کہ بالکل کوئی حدیث کی ذکر نہیں کرنا، کوئی حدیث نہیں کرنا، امہات المومنین سے، ازواج سے حدیث نہیں پوچھنی، آپ نے انسیت نہیں دکھانی۔ حقیقت کے اندر یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں کا جو یہ حدیث کا یہ جو آیت مبارکہ جو ٹکڑا ہے یہ اس مسئلے پر دلالت کرتا ہے، اس پس منظر کے ساتھ ہے کہ اس موقع پر تین لوگ آپس میں اپنی گفتگو کر رہے تھے باہمی، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، دین کے کسی مسئلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اگلی اسی آیت کی اگلے حصے میں اس کی اجازت دے دی گئی ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان سے سوال کرو۔ اب دیکھیں، اگر بقول ان کے اللہ تعالیٰ نے منع ہی کر دیا ہے کہ کسی بھی حدیث کے بارے میں آپ نے جو ہے نا وہ انسیت نہیں دکھانی، تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن میں ٹکراؤ آ گیا؟ قرآن میں جدید ٹکراؤ نہیں ہے، ہر اعتبار سے قرآن کے اندر جو ہے وہ یکسانیت موجود ہے۔ تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ جب تم پوچھو ان سے، امہات المومنین سے، متاعن کسی فائدے کے بارے میں، دنیا کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پھر ان امہات المومنین سے پردے کے پیچھے پوچھو۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی دینی مسئلہ ہو، کوئی معاملہ ہو، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ایمان والوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ تم پردے کے پیچھے ان امہات المومنین سے سوال کر سکتے ہو۔ حدیث کا کانٹیکس جو قرآن مجید کی آیت کا جو کانٹیکس ہے، جو حدیث کا جو کانٹیکس ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام امہات المومنین سے سوالات کیا کرتے تھے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ تو لہذا محمد شیخ صاحب نے یہاں بہت بڑی تحریف کے جو ہے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ عزیزوں، یہاں میں ضرور یہ بات کہتا چلوں گا کہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کا دفاع خود قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ دیکھیں نا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر حجت نہیں ہے، امت کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ان قرآن کی آیات کے اندر ان واقعات کی ترجمانی کیوں کر رہا ہے جو واقعات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے ہیں؟ میں اس کی ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ سورت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹیں ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو جائے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کے مال اور جو اس نے کمایا یعنی اس کی اولادیں کام نہیں دی، سب کچھ ضائع ہو گیا اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک پہاڑی پر چڑھے۔ وہ ایک ایسی پہاڑی تھی کہ جہاں کوئی خاص خبر ہوتی تو عرب کے لوگ اس پہاڑی پر چڑھ کے یا صباح یا صباح کر کے آواز لگاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی، لوگوں کو وہاں پر جمع کیا اور فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن نے تم پر حملہ کر دیا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ وہ آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ تو تین لوگوں نے یہ کہا، وہاں اس مجلس کے اندر بہت سارے کفار قریش بھی تھے، کافرین بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کا جو ہے اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں مخالفت کی، لیکن ابو لہب نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تیرا ہاتھ ٹوٹے، کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟
نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو اس انداز سے نقل کیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور تو برباد ہو، کیونکہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو رد کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے دیا. اب وہ تو تھا ایک پس منظر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب کے اندر اس پس منظر کا مکمل طور پر جو ہے ایک ایسا خاکہ نقل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا. محترم عزیزوں، ذرا سوچئے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں نازل ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا دفاع کیوں کیا جس واقعے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے؟ آپ ذرا سوچیں. دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھا کرتے تھے. یہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت سے قبل بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ جو وضو کی جو آیات ہیں یہ سورہ مائدہ میں نازل ہوئی ہیں، اور سورہ مائدہ کے اندر ہجرت کے بعد ان صورتوں کو، ان آیتوں کو نازل کیا گیا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدکم الى المرافق، کہ ایمان والو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئیں، اپنے چہروں کو دھوئیں، اپنے سروں کا مسح کریں. یہ آیت سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 6. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے بعد اس بات کا حکم دیا کہ آپ جو ہے کیا کریں؟ وضو کیا کریں نماز سے پہلے. لیکن اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے نماز سے پہلے، کیونکہ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، صحابہ نماز ادا کیا کرتے تھے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وضو کا قانون تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہجرت کے بعد نازل کیا، لیکن ہجرت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ وہی طریقہ تھا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اس کی تصدیق کر دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر قرآن کے علاوہ کہیں بھی وحی نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جو وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے تو وہ کس کے حکم سے تھا؟ کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ لازم سی بات ہے کہ وہ حکم اللہ عز و جل کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حکم نازل کیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر عمل کر رہے تھے، اور وہ حکم احادیث رسول وحی خفی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں جائیں، کھانے کے لیے آپ کو بلایا جائے، تو آپ جو ہے دوسری باتوں کے اندر انسیت پیدا نہ کریں کسی بات کے اندر. اس آیت مبارکہ کا تعلق شرعی مسائل کے ساتھ نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام اس وقت شرعی مسائل نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ وہ لوگ جو 3 لوگ تھے وہ آپس کی گفتگو کر رہے تھے. اگر دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں بتا دیا کہ جب آپ امہات المومنین سے کسی دین کی بات پوچھو یا کسی فائدے کی بات پوچھو تو پھر حجاب کے پیچھے پوچھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے اور ان کے لیے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. حدیث کے اندر تو آپ تحریف کرتے ہی ہیں، آیات کے اندر جو آپ نے تحریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جس طرح سے آپ نے تختہ مشق بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاملات سے جس طرح سے آپ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. امت کو گمراہ نہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، امت محمدیہ نے، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قبول کیا ہے، اپنی زندگیوں کو احادیث کے مطابق بنایا ہے. انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، اپنے معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ڈھالا. پھر اس کے بعد محمد شیخ صاحب مزید حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے حدیث کو رد کرنے کے لیے آپ نے ایک جال بچھایا. سب سے پہلے تو جال اس آیت کے اندر بچھا دیا کہ اس آیت کا تعلق ولا مستأنسین لحدیث کا تعلق ان کی آپس کی گفتگو کا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کو گھما کر پھرا کر تحریف کر کے امہات المومنین سے جو صحابہ پوچھتے تھے اس حدیث کی طرف اس کو لے گئے تاکہ اپنے مذموم عقائد کو یہ حاصل کر سکیں. یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے
کہ آپ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تحریف کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت کے ترجمے میں تحریف کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ قرآن مجید کی آیات کو اپنے مذموم عقائد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر جہاں بھی کہیں ہو۔ یہی وصیت میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ آپ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا ترجمہ بدل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ عقائد، آپ کے یہ نظریات اور آپ کے مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی کے اندر ڈال دے گا۔ اس کے بعد آپ محمد شیخ صاحب حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یقین جانیے صرف بخاری صاحب کہنے پر جو ہے وہ بخاری صاحب کے فکر اور ان کی سوچ اور ان کے علم کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بخاری صاحب کہنا بہت آسان ہے، ہائے کاش کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بخاری صاحب کا کیا مرتبہ ہے۔ بخاری صاحب محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اور دیگر محدثین کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ ہر حدیث جمع کرنے والے 4000 5000 6000 40000 60000 اس میں مختلف قسم کے آپ نے جو ہے نا 40 4 2000 3000 6000 45000 اور وہ ان میں سے صرف 6000 جمع کر لیا، جسے کہتے ہیں بخاری صاحب نے۔ بخاری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں اتنی زیادہ حدیثیں، ہزاروں حدیثیں، 50,000 کی حدیثوں کے اندر سے بخاری صاحب نے جو ہے یہ 5000 حدیثیں جمع کی ہیں۔ ذرا آپ پہلے ان کو سنیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اب ہماری سنیے۔ کسی نے خوب کہا تھا اگر آنکھیں ہوں بند تو شفق کا کیا قصور؟ اگر کسی کو حدیث کے بارے میں ذرے برابر کا علم نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا قصور؟ یہ ان کا کہنا ہے کہ 60,000 40,000 45,000 اس میں سے 5,000 لے لی، باقی سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ ذرا بتائیں گے محمد صاحب، سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے، اب بیچاری عوام آپ سے کہاں پوچھے گی؟ جب استاد کو کچھ حدیث کے بارے میں نہیں پتا تو عوام کو کہاں سے پتا ہوگا؟ ذرا بتائیں گے کہ محدثین کے نزدیک جب 60,000 50,000 55,000 45,000 63,000 جب یہ محدثین جب حدیث کا ہندسہ ذکر کرتے ہیں اور یہ کاؤنٹنگ ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہوتی ہے ان کی؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ چلے ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ ذرا اس سے مراد بتا دیجئے گا کہ محدثین اکرام رحمہم اللہ کا اس طرح سے جب حدیث کہ کسی نے 1 لاکھ حدیثوں میں سے 5 لاکھ حدیث ذکر کی، 6 لاکھ حدیثوں میں سے ذکر حدیث کی، تو آپ ذرا اس کا مطلب بتا دیجئے گا کہ حدیث کی اصطلاحات کے اندر اس جملے، یہ جو جملے آپ نقل کر رہے ہیں 8,000 10,000 45,000، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اس کے مطلب کو نہیں جانتے تو پھر للہ لوگوں کو گمراہ مت کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر جو ہے 6 یا 7 ہزار احادیث صحیح بخاری کے اندر تکرار کے ساتھ ذکر کی ہیں، امام مسلم نے ذکر کی ہیں، یقین جانیے ان محدثین نے اپنے علاوہ جو حدیثیں ذکر کی ہیں، اگر 50,000 حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 60,000 حدیثیں ذکر کی ہیں تو 60,000 کے قریب حدیث کے بعد جو دیگر احادیث ہیں جو صحیحہ ہیں، ہرگز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا، ان کو رد نہیں کیا، بلکہ ان کو پروف کے اعتبار سے پیش کیا ہے، اشارے دیے ہیں صحیح بخاری کے اندر ان حدیث کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے ابواب کے اندر ان دیگر احادیث کی طرف اشارہ دیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف اشارہ دیا ہے، مصنف عبد الرزاق کی احادیث کی طرف اشارہ دیا ہے، ابو داؤد کی احادیث کی طرف اشارہ دیا ہے، امام مسلم کی احادیث کی طرف اشارہ دیا ہے اور دیگر کتب احادیث کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اور امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں نے تو یہاں پر جو احادیث جمع کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن میری احادیث کے علاوہ بھی دیگر کتب احادیث کے اندر جو دیگر محدثین نے احادیث کو جمع کیا ہے، جو وہ کمپائلر ہے حدیث کے، ان کی احادیث بھی جو صحیح ہیں وہ سند کے اعتبار سے قابل قبول ہیں، حجت ہیں، امت کو ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابواب کی طرف ان روایات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صرف سرسری مطالعے پر بہت ہنسی آتی ہے، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، یہ کیسا سرسری مطالعہ ہے، یہ آخر لیا کہاں سے آپ نے؟ ذرا بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ بتایا کس نے آپ کو؟ یقین جانیے صرف اسی مسئلے پہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے جو ہے اس پر کلام کیا جائے۔ بھئی ایسی کون سی کتاب پڑھ لی آپ نے؟ آپ نے کیا کسی احمد شیخ کی تو کتاب نہیں پڑھ لی کہ جس نے یہ بات لکھی ہو 60,000 45,000 50,000 جو اب محمد شیخ صاحب نقل کر رہے ہیں؟ جب کسی بات کا علم نہ ہونا
قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْم، جب کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ عزیزوں، حقیقت کے اندر جب محدثین یہ کہتے ہیں نا 60,000 70,000 5 لاکھ 10 لاکھ، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ 10 لاکھ کی تعداد میں حدیثیں ہیں۔ حدیثوں کا ٹوٹل مجموعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ حقیقت کے اندر جب کوئی محدث یہ کہتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ حدیثیں حفظ ہیں، تو اس سے مراد 10 لاکھ متن نہیں ہوتے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک محدث، مثال کے طور پر ایک محدث نے حماد بن زید سے حدیث نقل کی اور دوسرے محدث نے حماد بن زید کی جگہ پر جو ہے ان ابی قلابہ کہہ دیا، یا اس نے جو ہے ان ایوب کہہ دیا، تو اب وہ دو راوی ہو گئے۔ متن حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن جب راوی دو ہو گئے تو وہ دو حدیث ہو گئے۔ اس طرح سے کثرت سے راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کیا ہے۔ نیریٹرز جو روایت کرتے ہیں وہ کثیر تعداد کے اندر ہوتے ہیں، تو ہر ایک راوی جب ایک حدیث بیان کرتا ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو حدیث کا جو متن ہے وہ 10 لاکھ کی تعداد میں، نہیں، حدیث کا راوی جب بدل جاتا ہے تو پھر محدثین اپنی اصطلاح کے اندر اس کو ایک دوسری حدیث شمار کیا کرتے تھے۔ یہ محدثین کا قاعدہ ہے، اس پر محمد شیخ صاحب کو خود کو بھی نہیں پتا ہوگا، ان کے حواریوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، اور وہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عزیزوں، اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی بات کا علم نہ ہو، بلا وجہ اس مسئلے کے اندر اپنی ٹانگ اڑانا، اپنے آپ کو بھی گمراہ کرنا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا۔ اس حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی سختی کیا کرتے تھے۔ جو لوگ خامہ پلی اپنے من سے تعویلات نکالتے، خامہ پلی جب اس کے اہل ہی نہیں ہے، جب ایک بندہ شرعی مسئلے کے اوپر بات کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، اس کو اتنا نہیں پتا کہ حدیث قرآن مجید کی آیت کی ضمیر کس جگہ پر لوٹ رہی ہے، اس کے راجے کیا ہے ضمیر کی طرف لوٹنے کا، اس کو اتنا ہی نہیں پتا، تو وہ پھر کس طرح سے حدیث کی بات کرتا ہے؟ تو جو لوگ اس علم کی وراثت کے اہل ہی نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے سیکھیں کسی صحیح العقیدہ سے، کسی استاد سے جو صحیح العقیدہ ہو، جو شرعی علوم کو جانتا ہو، پھر اس کے بعد آ کر جو ہے لوگوں سے گفتگو کریں۔ بغیر سیکھے ہوئے جو ہے گفتگو کرنا صرف یہی ہے کہ بندہ خود تو گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی گفتگو سنتے ہوئے مجھے یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہی بخاری صاحب ہی نقل کرتے ہیں، آپ کیا ماشاءاللہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بخاری صاحب جو کیا کیا حدیثیں لا رہے ہیں، تقریباً جو ہے اسی طرح سے گلابی منکرین حدیث کے خلاف فٹ ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ لوگ بغیر علم کے فتوا دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علی ھذا القیاس انا اظن انت فیہم واللہ اعلم بالصواب۔ محمد شیخ صاحب مزید گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے پوری زندگی صرف قرآن بیان کیا، حدیث نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو قرآن دیا ہے۔ محمد شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف قرآن دیا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ محمد شیخ صاحب کیسے پتا چلا؟ معزز ناظرین اکرام، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف قرآن دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامنے رکھا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں امت کی ہدایت کے لیے چھوڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن مجید امت کی ہدایت کے لیے قطعا نہیں چھوڑا۔ مجھے ایک یہاں واقعہ یاد آ رہا ہے جس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے مصدرک حاکم میں ذکر کیا، اور یہاں پر حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 317۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر تشریف رواں تھے اور آپ حدیث پر گفتگو کر رہے تھے، آپ لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، محمد شیخ صاحب، وہ شخص، اس کا نظریہ اور آپ کا نظریہ کچھ مجھے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے کہ عمران، ہمیں تم صرف قرآن سنایا کرو،
صحابی کو کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اللہ کر کے آپ بھی اپنے مذموم عقائد سے رجوع کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے، ہمیں بھی ہدایت دے، آپ کو بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ کاش کہ آپ بھی قلب سلیم کے ذریعے اس بات کی طرف رجوع کر لیں جس طرح سے اس شخص نے رجوع کیا۔ تو اس نے یہ کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہمیں صرف قرآن سنایا کریں، حدیث مت سنائیں۔ تو عمران رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کی مجلس کے اندر یہ کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ صرف قرآن میں تمہیں سناؤ، تو کیا تم نے نماز کا طریقہ قرآن میں پایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ پھر کہا کہ حدیث میں ہے۔ کہا کہ حج اور عمرہ جو تم کرتے ہو کیا اس کا پورا طریقہ قرآن مجید میں موجود ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ رسول اللہ کی حدیث میں۔ کہا کہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے تم قرآن پر عمل کرنا جان سکتے ہو اور قرآن پر عمل کرنا ہی ممکن ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو پھر حدیث رسول کو کیوں رد کر رہے ہو؟ تو یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی اور رجوع کر لیا اور کہا کہ عمران اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ نے مجھے زندگی بخش دی۔ حتیٰ کہ پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ نے ایسا فہم دیا کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اپنے شہر کا سب سے بڑا فقیہ تھا وہ۔ تو دین اگر سمجھنا ہے، دیکھیں نا آپ خود گفتگو انشاءاللہ ہو رہی ہے اس مسئلے پر کہ کیا رسول اللہ نے صرف قرآن چھوڑا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ قرآن مجید نے خود کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی بھی چھوڑی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں تو نہیں کہا نا کہ قرآن میں بہترین نمونہ ہے، زندگی میں کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب قرآن نے جس زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ قرآن کے علاوہ ایک اور حیثیت رکھتی ہے جو قرآن کی آیات کے اوپر عمل ہے، اور وہ عمل پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا نام ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا؟ کسی ایک صحابی سے یہ بتا دے کہ صحابہ نے یہ کہا ہو کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی ہدایت قرآن میں ہی اللہ نے نازل کی ہے، بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,40,000 صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ وَلَا تُحَرِّكْ بِلِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو جلدی جلدی آپ حرکت مت دیں کہ آپ اس قرآن کو یاد کر لیں، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے اوپر ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر جمع کرنے کے بعد جمع تو ہو گیا نا قرآن، پھر اس کے بعد بیان کرنا بھی ہمارے اوپر ہے۔ یہ بیان کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، یہ قرآن مجید کی ڈیٹیل ہے، یہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے کہ قرآن مجید کی آیت پر عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا محمد شیخ صاحب، مجھے یہ بتائیے، بالکل صدق کے دل سے بتائیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا، لوگوں نے سنا ہے، حسن زن کے اعتبار سے آپ نماز پڑھتے ہوں گے، مجھے یہ بتائیے آپ سجدہ پہلے کرتے ہیں رکوع پہلے کرتے ہیں؟ آپ سجدہ پہلے کرتے ہیں کہ رکوع پہلے کرتے ہیں؟ لازمی سی بات آپ رکوع پہلے کرتے ہوں گے، لیکن قرآن نے پہلے سجدے کا ذکر کیا ہے، وَارْكَعِي وَاسْجُدِي، رکوع کر اور سجدہ کر، یہ نہیں کہا، بلکہ پہلے سجدے کا حکم دے دیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے مریم تو رکوع کر۔ تو قرآن مجید کے اعتبار سے تو پہلے سجدہ آ رہا ہے پھر رکوع آ رہا ہے، لیکن ہم پہلے جو ہے وہ رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں۔ آپ حج اور عمرہ تو آپ نے کیا ہوگا، ایک پکچر میں نے آپ کی دیکھی تھی، اگر آپ نے حدیث کو چھوڑا تو پھر پتہ نہیں کس طرح سے آپ نے حج کیا ہوگا، کس طرح سے آپ نے عمرہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ مجھے بتا سکتے ہیں قرآن کے علاوہ اگر کوئی چیز بھی اللہ نے نازل نہیں کی تو یہ حج کیا اور عمرہ کیا، بتا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کیا ہے یہ؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی تو قرآن مجید سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے اندر اور آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ آیت مبارکہ کا پیچھے کانٹیکسٹ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جمع متکلم سے خطاب کر رہا ہے کہ ہم نے جنت بنائی، ہم نے یہ کیا، اور پھر اللہ ہی فرما رہے کہ نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ آپ بتا سکتے ہیں اس آیت کے اندر جو ہے جمع متکلم جو ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ، یہ جو نا کا جو صیغہ ہے کہ ہم، اس سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید کے سیاق و سباب اور پس منظر سے یہی پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا اگر حدیث کو چھوڑتے ہیں تو پھر آیت جو ہے بن نہیں پاتی۔
اس آیت سے پھر ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی رب ہے کہ جس کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے. عزیزوں، ایسی انگنت آیات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جس کو حل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر ناممکن ہے. قرآن مجید جب سے یعقول کا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے. فولوا وجوہکم شطرا، پھر ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگ بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. کب پھیرنا ہے؟ کس وقت پھیرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی آیتوں میں فرماتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے چہرے کو جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیریں. اب من حیث کا مراد کیا ہے؟ من حیث سے مقام جو ہے وہ کیا؟ ای المقام، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، کہ اپنے چہرے کو جو ہے آپ نے مسجد حرام کی طرف رکھنا ہے. آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، بیوی کے پاس گیا ہے، بیت الخلا گیا ہے، معاملات کر رہا ہے، ہر اعتبار سے ہر ایک اسٹیپ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرو. کیا بتا سکتے ہیں کہ کس موقع پر؟ قرآن کی آیت تو عام ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز نازل نہیں کی کتاب کے علاوہ تو صرف کتاب سے آپ ہمیں یہ نکال کے دکھائیں کہ یہاں سے مراد کون سی کنڈیشن ہے، کس کنڈیشن پر اللہ حکم دے رہا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے اس کی تفسیر نہیں کریں گے. آپ کے الفاظ متشابہات ہو رہے ہیں جو قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، اور ابھی آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ متشابہت وہی ٹیڑھ ہے کہ جو قرآن کے خلاف جا رہا ہو. تو ہمیں ایسی خلاف کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کے اندر ان گنت ایسے دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان آیتوں کا جواب، ان آیتوں کے بارے میں وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. آپ قرآن مجید کی آیت کی اسکیم کے خلاف جا رہے ہیں. اللہ نے کتاب نازل کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیان کو چھوڑ کر آپ جو ہے لعلہم یتفکرون، غور و فکر پہلے کر رہے ہو. آپ غور و فکر پہلے مت کیجئے، آپ قرآن مجید کی آیت کے مطابق پہلے آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پھر آپ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہدایت پر آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.